بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے پیارے بھائیوں، ہماری جس موضوع پر بات ہو رہی تھی اپنے دل کو سنواریں، اس کو ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ اس میں جو ہم نے سب سے آخری بات جو کی تھی وہ مضبوط ہونے کے بارے میں کی تھی کہ ہمیں ہر اعتبار سے مضبوط ہونا چاہے وہ اسلحے کے اعتبار سے ہو یا کسی دوسری چیز کے اعتبار سے ہو، لیکن بحیثیت مجموعی اگر امت مسلمہ کو نظر ڈالی جائے تو یہ نظر آئے گا کہ مسلمانوں نے اپنے آپ کو مضبوط بنانے کے بجائے اپنی ساری لگام غیروں کے ہاتھ میں دے دی۔ آج مسلمانوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ تاریخ میں روئے زمین پر اتنی تعداد اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی۔ آج مسلمانوں کے پاس اتنے وسائل ہیں کہ تاریخ میں اس سے پہلے اتنے وسائل کبھی نہیں رہے۔ آج اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اتنی دولت عطا فرمائی ہے کہ تاریخ میں اس سے پہلے اتنی دولت کبھی ان کے پاس نہیں رہی۔ دنیا کے عظیم ترین وسائل پیداوار اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے خطے میں عطا فرمائے ہیں۔ تیل یہاں نکلتا ہے، گیس یہاں نکلتی ہے، سونا یہاں نکلتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بہترین انسانی صلاحیتیں یہاں عطا فرمائی ہیں۔ اور سارے کرۂ زمین کا نقشہ اٹھا کر دیکھے تو یہ نظر آئے گا کہ پورے کرۂ زمین کا دل مسلمانوں کے پاس ہے۔ مراکش سے لے کر انڈونیشیا تک مسلسل اسلامی ملکوں کا سلسلہ ہے، گویا کہ ایک زنجیر ہے جس میں مسلمان پروئے ہوئے ہیں۔ درمیان میں صرف دو ملک حائل ہیں، ایک اسرائیل اور ایک بھارت۔ دنیا کے عظیم ترین شاہراہیں مسلمانوں کے قبضے میں ہیں۔ نہر سوئز ان کے پاس ہے، آبنائے باسفورس ان کے پاس ہے، خلیج عدن ان کے پاس ہے۔ اگر مسلمان متحد ہو کر اپنی اس طاقت کو استعمال کرے تو غیروں کے ناک میں دم کر دے، لیکن مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ ان تمام وسائل سے فائدہ اٹھانے کے بجائے ہر شخص اپنے ذاتی مفاد کو سوچ رہا ہے۔ اس ذاتی مفاد کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ ممالک جن کے اندر سونے کے ریل پیل ہے، جن کے یہاں تیل بے تحاشا پیدا ہو رہا ہے، انہوں نے اپنی ساری زندگی کا دار و مدار دوسرے ممالک سے درآمد کیے ہوئے سامان پر رکھا ہوا ہے۔ ان کے اپنے ملک میں کوئی چیز پیدا نہیں ہوتی، اور نہ ہی ان ممالک میں ایسے افراد تیار کیے جاتے ہیں جو اس دور کے لحاظ سے ساز و سامان تیار کر سکے اور مناسب اسلحہ تیار کرے۔ تو میرے بھائیوں، یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ اس ساری دولت پر اور سارے وسائل پر خود غرضی کا شیطان مسلط ہے۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ مجھے پیسے ملنے چاہے حلال طریقے سے ملے یا حرام طریقے سے، وقتی طور پر میں خوش ہو جاؤں، وقتی طور پر میرا کام بن جائے، وقتی طور پر مجھے راحت مل جائے، چاہے اس کے خاطر مجھے قوم اور ملک کو داؤ پر لگانا پڑ جائے، چاہے اس کے خاطر مجھے اپنی پوری ملت کو بیچنا پڑے، لیکن کسی طرح میں اپنا الو سیدھا کروں۔ یہ وہ ماحول ہے جس میں ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، اور حکام سے لے کر عوام تک ہر شخص اس بیماری میں مبتلا ہے۔ آج ہر شخص کرپشن کا رونا رو رہا ہے۔ ہر شخص یہ کہتا ہے کہ حکومت کے کسی دفتر میں جاؤ تو اس وقت تک کام نہیں بنتا جب تک پیسے نہ کھلائے جائیں۔ دفتروں میں لوگ حرام کھانے کے لیے منہ کھولے بیٹھے ہیں۔ یہ شکایت ہر شخص کر رہا ہے، لیکن جب اس کو موقع مل جائے تو وہ بھی اپنا منہ کھولے بغیر نہیں رہتا، اور وہ اس سے زیادہ رشوت لے گا جتنی وہ دوسروں کی رشوت لینے کی شکایت کر رہا تھا۔ وہ دوسروں سے زیادہ کرپشن کا مظاہرہ کرے گا، جھوٹے سرٹیفکیٹ بنائے گا، جھوٹی شہادتیں دے گا۔ یہ سب ہمارے ملک اور ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری زندگی کے بارے میں بھی مانگنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں زندگی ہدایت والی نصیب فرمائے۔ تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے احکامات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طور و طریق پر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔